سوائے درد دل اس زندگی کا مدعا کیا ہے؟ سوائے درد دل اس زندگی کا مدعا کیا ہے؟ اگر احساس مر جائے تو جینے کا مزہ کیا ہے؟ اگر احساس مر جائے تو جینے کا مزہ کیا ہے؟ 72 میتوں پر بھی کیے ہیں شکر کے سجدے، 72 میتوں پر بھی کیے ہیں شکر کے سجدے۔ سمجھنا ہو تو عابد سے کوئی سمجھے خدا کیا ہے، سمجھنا ہو تو عابد سے کوئی سمجھے خدا کیا ہے۔ اور کہا میں نے جھکا دے اپنی پیشانی کو سجدے میں، کہا میں نے جھکا دے اپنی پیشانی کو سجدے میں۔ غرور نفس کی پوچھا کسی نے جب دوا کیا ہے، غرور نفس کی پوچھا کسی نے جب دوا کیا ہے۔ اور یہ شعر کی سمجھ کر شہد میسم چاٹتے ہیں دھار خنجر کی، سمجھ کر شہد میسم چاٹتے ہیں دھار خنجر کی۔ علی کے عشق میں پوچھو نہ مرنے کا مزہ کیا ہے، علی کے عشق میں پوچھو نہ مرنے کا مزہ کیا ہے۔ اور تلایا پھرتی ہیں زینب تو ہیں سجاد سجدے میں، تلایا پھرتی ہیں زینب تو ہیں سجاد سجدے میں۔ اسی منظر میں دیکھو مقصد کرب و بلا کیا ہے، اسی منظر میں دیکھو مقصد کرب و بلا کیا ہے۔ اور آخری شعر کہ یہ لفظیں بیچنے والا مقرر کیا بتائے گا، یہ لفظیں بیچنے والا مقرر کیا بتائے گا۔ چلو ہم مجتہد سے پوچھیں معیار عزا کیا ہے، چلو ہم مجتہد سے پوچھیں معیار عزا کیا ہے۔ نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں عالی جناب عزت مآب آغا غلام محمد مہدی صاحب قبلہ چنئی سے تشریف لائے، میں ان سے مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ رونق افروز ممبر ہوں اور اپنے نورانی بیان سے مومنین کو فیض یاب کریں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر خانواد الحاج رمضان علی مرحوم و جملہ مومنین و مومنات کو احسال فرما۔ تھوڑا اوپر کر دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمؤمنین والنار للملحدین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا وحبیب الہنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلی آلہ الاطیبین الاطہرین
منتجبین المطہرین المعصومین المظلومین الہداۃ المہدیین والہماۃ المستضعفین لا سیما بغیت اللہ فی الارضین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ العزیز الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ ایک صلوات ارشاد فرمائے محمد و آل محمد پر۔ صاحبان ایمان، بزرگان ملت، پہلی مرتبہ آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوئے ہیں اور ہندوستان کے بالکل جنوبی علاقے سے ہیں ہم، تو ظاہر بات ہے ہمارے فرہنگ اور آپ کے فرہنگ میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور آپ کی اردو میں اور ہماری اردو میں زمین آسمان کا فرق ہے، کیونکہ یہاں اردو کا مرکز ہے یہ، اور ہم جیسے افراد یہاں پر آنا انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے ایک نئی زبان سننے کو مل رہی ہے۔ شاید ایک صلوات پھر بھیجے محمد و آل محمد پر۔ یہ دور یعنی 21ویں صدی کا دور جو ہم گزر رہے ہیں، یہ دور پر چیلنجز والا دور ہے، یہ داخلی اور خارجی، بیرونی اور درونی۔ جو افراد بزرگ ہیں انہوں نے بھی احساس کیا اس دور کو، یہ دور کتنا کٹھن دور ہے، فرہنگ کے لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، اعتقادی لحاظ سے۔ ایک محاذ پر اسلام جنگ کر رہا ہے، جو ساری دنیا کے دشمن، جس میں مشرک، ملحد، یہود، نصارہ، یہ سارے کے سارے جنگ خندق کی طرح، بلکہ یوں کہا جائے کہ جنگ خندق کا ایک اپ گریڈڈ ورژن آج ہم احساس کر رہے ہیں۔ اس میں ہماری بھی ذمہ داریاں ہیں، یعنی علماء کا، صاحب علم کا، جو ممبر پر آتے ہیں وہ افراد، شعراء، آرگنائزیشنز، سازمانیں، یہ ساری کی ساری ذمہ داریاں ہیں آج، کہ کس طریقے سے ہم اپنے آپ کو اس میدان میں بحال رکھیں، کیونکہ ختم ہونے والا دشمن نہیں ہے، دشمن ختم نہیں ہوتا ہے۔ جب سے تاریخ بشریت شروع ہوئی ایک دشمن ساتھ ہے، شیطان کی شکل میں ہے، شیطان کے نمائندے جیسا قابیل کی شکل میں، قوم نوح، حضرت نوح کی مخالفت کرنے والے، موسیٰ کی مخالفت کرنے والے، فرعونیت، نمرودیت، ابو سفیانیت، یزیدیت، اموی، بنی عباس، اور دشمن کے چہرے بدلتے گئے۔ جیسے جیسے زمانہ آگے کی طرف بڑھنے لگا، قیامت کی طرف، دشمن خطرناک ہوتا گیا۔ آج اتنا سب سے پہلے اس بات کو آپ ذہن نشین کر لیں، ہم لوگ یعنی جوان بچے جو ہیں ذہن نشین کر لیں، آج کی جنگ اسلام ناب محمدی کے ساتھ ہو رہی ہے۔ اسلام دنیا کے اندر بہت ہے، آل سعود کا اسلام ملے گا آپ کو، نصارہ کا تربیت شدہ اسلام ملے گا، برٹش تشیع ملیں گی، امریکن اسلام ملے گا، اسلام بہت ہیں آج، لیکن اسلام ناب محمدی ایک ہے، جس کا اتصال
پیغمبر سے ہے یا پیغمبر سے پہلے انبیاء سے، پھر پیغمبر، پھر ائمہ اہل البیت، پھر اس کے بعد علماء سے چلتا ہوا ہے غیبت میں، اور یہ اسلام متصل ہوگا امام زمان ارواحنا لہ الفدا سے۔ یہ اسلام ہے۔ یہ دوسرے اسلام جسے کہا جائے کہ اسلام امریکائی، تشیع برطانوی، برٹش تشیع، امریکن اسلام، یہ بھی آپ کو دنیا میں بلکہ ہر جگہ قدم قدم پر ملے گا، یہاں پر بھی ملے گا۔ ایک تیسرا رخ بھی ہے اس کے اندر۔ ہو سکتا ہے ہم لوگ یہ کہیں کہ ہم لوگ اسلام ناب محمدی سے تعلق رکھتے ہیں، پیغمبر کا اسلام، جو اسلام پیغمبر نے دیا ہے اس سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہمارا نفس کے اندر کوئی امریکن اسلام آ جائے، انفرادی موارد میں شاید ہمارا نفس امریکن اسلام کی طرف راغب ہو جائے، برٹش تشیع کی طرف راغب ہو جائے، دنیاوی اسلام کی طرف راغب ہو جائے، یہ معلوم نہیں ہوتا۔ یہ البتہ یہ حملے زیادہ ہیں آج۔ آپ یہ مت سمجھیں کہ حملے اگر ہوں گے، بھائی وہاں پہ جنگ ہو رہی ہے، ایران جنگ کر رہا ہے، حزب اللہ جنگ کر رہی ہے، حشد شعبی جنگ کر رہی ہے، یہ جتنے فاطمیون، زینبیون، حشد شعبی، حشد حیدری، حزب اللہ، یہ جتنے وہاں پر جنگ کر رہے ہیں، یہ لوگ ہمارے کو بچا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ایک وفد وہاں پر جنگ کر رہا ہے، دشمن دوسرے طریقے سے آپ کے اندر نفوذ کر رہا ہے۔ یہ شک والا اسلام جس میں ہمیں یہ احساس ہوگا کہ ہم شاید حق پر ہیں، جیسا کہ روایت میں ہے کہ آخر دور میں اسلام کی حالت، مسلمانوں کی حالت اس طریقے سے ہوگی جیسا اندھیرے رات میں کالے پتھر پر چونٹی کا چلنا، معلوم نہیں ہو رہا ہے کہ چونٹی چل رہی ہے۔ اس طریقے سے دل کے اندر شک کی جنگ نافذ جائے گی، تھوپی جائے گی۔ آپ کو لا محالہ اس جنگ کا ایک فرد، جز بننا ہی پڑے گا۔ اس جنگ کا جز آپ کو بنایا جائے گا۔ یہ نہیں کہ آپ رزمی لباس پہن کر میدان جنگ میں جاؤ، نہیں، آپ اپنے بستر پر رہو گے لیکن آپ کو آرمی بنا لیا جائے گا۔ آپ اپنے گھر کے ڈائننگ ٹیبل پر رہو گے، آپ کو آرمی بنا لیا جائے گا، سپاہی بنا دیا جائے گا، لامحالہ کھینچا جائے گا۔ کیونکہ امیر المومنین کے خود اقوال میں اگر دیکھا جائے تو آخر الزمان میں فتنے خطرناک ہوں گے۔ انسان کو معلوم نہیں ہوگا کہ وہ فتنے میں چلا گیا، معلوم ہی نہیں ہوگا۔ جب فتنے آئیں گے تو معلوم نہیں ہوگا فتنے آ رہے ہیں، جب آ کر چلے جائیں گے فتنے تو اس وقت احساس ہوگا کہ بھائی کچھ ہو گیا ہے، ہم پر ایک اٹیک ہو گیا ہے، سائبری اٹیک جیسا ہوتا ہے۔ آج کی دنیا کی جو جنگ چل رہی ہے، سائبری جنگ چل رہی ہے، اقتصادی جنگ چل رہی ہے۔ آج پریزنٹ جب ہم بیٹھے ہوئے یہاں پر، اس وقت دنیا کے اندر سائبری جنگ چل رہی ہے اور اقتصادی جنگ چل رہی ہے۔ یہ دونوں جنگیں بڑے پیمانے پر چل رہی ہیں، لیکن ہمیں احساس نہیں ہے اس چیز کا، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ ہم اپنا انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں، ہم اپنا موبائل چلاتے ہیں، ہم اپنے گھر میں خوش ہیں، احساس نہیں ہے ہمیں۔ کیوں ایسا؟ یہی بات، اندھیری رات میں کالے پتھر کے اوپر کالی چونٹی چل رہی ہے، معلوم نہیں ہوتا۔ ایمان کے مراحل میں اسی طریقے سے حملے کیے جائیں گے، بشرطے کہ ہمیں بیداری کی ضرورت ہے۔ اسی لیے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن ٹچ نہیں کرے گا آپ کو، اللہ ٹچ نہیں کرے گا۔ 16 گھنٹے سونے والوں کو اللہ نہیں اٹھائے گا بستر سے، اٹھ، امام مدد نہیں کریں گے اس کی۔ غافل زندگی گزارنے والے کو خداوند متعال پکڑ کر کان راستے پر نہیں لگائے گا، کیونکہ خدا اسی کی مدد کو پہنچے گا جو شخص خدا کو مدد طلب کرے گا۔ توجہ کریں آپ لوگ۔ اسی لیے خدا کیا کہہ رہا ہے؟ یہ
سورہ رات کی آیت ہے یہ، البتہ سامنے کا بھی حصہ ہے، پیچھے کا بھی حصہ ہے، آیت کا وسطی حصہ یہ، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خداوند اس قوم کو ہرگز نہیں بدلے گا جو قوم خود سے خود کو نہ بدلے، نہیں بدل سکتا، سنت الہی کے خلاف ہے۔ خداوند شرابی کو مومن نہیں بنا سکتا جبکہ قدرت ہے، اللہ کے پاس قدرت ہے۔ خداوند بے ایمان کو مومن نہیں بنا سکتا، ایمان کے راستے پر نہیں لگا سکتا، کیوں؟ یہ قدرت خود انسان کے اندر آئے گی۔ نمونے آپ کو تاریخ میں سینکڑوں نمونے ملیں گے، اجتماعی نمونے بھی ملیں گے، انفرادی نمونے بھی ملیں گے آپ کو۔ مثال، انفرادی چھوڑ دیں آپ، اجتماعی نمونوں کو دیکھیں۔ ایران کا خود انقلاب، ایران کا انقلاب 40 سال پہلے ایرانی قوم کیسی تھی؟ بھائی یہ درس کا مقام ہے، یہ ہمیں سیکھنا پڑتا ہے۔ اگر کہا جائے وہاں سسٹم ہے، وہاں پر ریاست جمہوری ہے، پریزیڈنٹ ہے، وہاں پر باقاعدہ آرگنائزیشنز ہیں، پولیس ہے، یہ سسٹم وہاں کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن انفرادی نہیں۔ یہاں پر اجتماعی کا معاملہ گفتگو ہو رہی ہے، اجتماعی یعنی قوم، نیشن جسے کہا جاتا ہے، قوم۔ جس وقت انہوں نے اپنے آپ کو بدلا، خدا نے انہیں بدل دیا۔ شراب خانے تبدیل ہو گئے مسجدوں کے اندر، مسجدوں میں تبدیل کر دیا۔ جہاں پر فحشا تھا وہاں پر آج معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہاں پر فحشا تھا، آج بالکل ایک شیعت ہے وہاں پر۔ سارے ملک کے نظام کو انہوں نے بدلا، اور یہ صرف اور صرف اس بنا پر کیا کہ پبلک چاہ رہی تھی، ورنہ اگر پبلک نہیں چاہتی، امام خمینی کا ساتھ نہیں دیتی، تو یہ لوگ نہیں بدلتے تھے، جیسا دوسرے ممالک ہیں، اس میں سے ایک یہ رہ جاتا۔ انفرادی لحاظ سے اگر دیکھا جائے، چلو تو یہ سسٹم ہے، لیکن حزب اللہ سسٹم نہیں ہے، حزب اللہ ریسسٹنس ہیں۔ اس کو ہم اپنے اندر پیادہ کر سکتے ہیں کہ کیسے یہ لامحدود شیعت بنی، جبکہ لیبنان کے اندر محدود ہے، محدودیت کے باوجود بھی لامحدود ہے، پھیلنے کی قدرت رکھتی ہے شیعت، کیونکہ اسلام اسی کو کہا جاتا ہے، جو اسلام نہ پھیلے وہ اسلام نہیں ہے۔ جو اسلام پھیلنے کی قدرت رکھتا ہے وہی اسلام ناب محمدی ہے۔ جرمنی میں دشمن نے پارلیمنٹ میں یہ تجویز پیش کی کہ جرمنی کے چوراہے پر ہمیں معاویہ کا پتلا لگانا چاہیے، جرمنی کے چوراہے پر۔ تو لوگوں نے پوچھا کیوں معاویہ کا پتلا یہاں کیوں لگانا چاہیے؟ جیسا کہ آج کا دور ہے، آج کے دور میں معاویہ نہیں، اب تو یزید کو فروغ دیا جا رہا ہے آج، یعنی اتنا زمانہ شدید ہو چکا ہے، اب یزید کے نام سے سینٹرز کھولے جا رہے ہیں، یزید کے نام کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ ہندوستان میں بھی کبھی بھی آ سکتا ہے، یہ پاکستان میں آ چکا ہے، دوسری جگہوں پر آ چکا ہے، آل سعود نے اس کی بیج ڈال دی، تو یہ کبھی بھی اس وقت آ سکتا ہے۔ اس جنگ کے لیے لشکر کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، فکر کو بھیجا جاتا ہے۔ توجہ کریں، اس جرمنی کے اس پارلیمنٹ کے اندر یہ بحث چھیڑی گئی تھی کہ ہمیں چوراہوں پر پتلوں کو لگانا چاہیے، جیسا ہندوستان میں لگتے ہیں، امبیدکر جی کا پتلا لگتا ہے، گاندھی جی کا پتلا لگتا ہے، اور نہ جانے نیشن فائٹرز کے پتلے لگائے جاتے ہیں۔ تو وہ تجویز پیش کرنے والے سے جب پوچھا گیا تھا کہ معاویہ کا پتلا ہمارے پاس کیوں، وہ تو اسلامک کنٹریز کا خلیفہ تھا، حاکم تھا، ہمارے پاس کیوں؟ اس نے کہا کہ اگر معاویہ نہ ہوتا، علوی اسلام یورپ کو گھیر لیتا۔ توجہ کریں کتنی گہری ان کی نگاہ ہے۔ ہماری نگاہ سے زیادہ دشمن کی نگاہ بہت گہری ہے عزیزوں، دشمن کی نگاہ
کتنی دور کی سوچا ہے دشمن نے. اگر معاویہ نہ ہوتا، معاویہ بارڈر تھا اسلام کا، اسلام کے ریاست میں بارڈر پر تھا معاویہ، یعنی کہاں؟ شام میں. شام کے اس پار یورپ یعنی روم، اور اس پار بلاد اسلامی ممالک. تو یہ وسط میں بیٹھا ہوا تھا. اسلام ناب محمدی کو اپنے اس بارڈر کے اطراف یعنی بارڈر کے اس پار روم کی طرف جانے کی اجازت نہیں دے رہا تھا. یہ غرب کو فائدہ ہو گیا. یہ غرب نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا. ہمیشہ اس چیز کی طرف لوگوں کو متحد کیا کہ اسلام ایک فوٹو کاپی اسلام بھی لوگوں کے درمیان رائج کیا جائے. ایک ڈپلیکیٹ ورژن. یہ کمپیوٹر کا دور ہے، ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں. آپ لوگ دیکھتے ہی پہچان لیتے ہو، کہتے ہو کہ یہ اصلی ورژن ہے، یہ ڈپلیکیٹ ورژن ہے، یہ اس کی ایک نقل ہے، یہ اصل ہے. یہ اتفاق سے اسلام بھی اسی طریقے سے اسی ڈائریکشن پر لایا گیا. لیکن یہ کب مصیبت بنا یہ اسلام اموی یا اسلام ابو سفیانی؟ جس وقت یہ گھروں کے اندر جانے لگا. آپ کے گھروں کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر یہ سخت سست کرنے والا اسلام، ایک ایسا انجیکشن والا اسلام ہے یہ کہ انسان کو اگر دے دیا جائے ڈرگز، اس تھوڑی دیر کے اندر اسے سوند کر دے. یہ اس وقت انڈیا میں بھی چل رہا ہے. کافی سازمانیں اس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں. کافی آرگنائزیشنز، وہابی آرگنائزیشنز، دشمن کے آرگنائزیشنز، کرسچینٹی. آج کرسچینٹی کا پھیلاؤ کتنا ہے مجھے نہیں معلوم یہاں کے بارے میں کیا ہے، لیکن ساؤتھ میں ہماری جگہوں پر کرسچینٹی نے کافی بڑے بڑے محلے بڑے شہروں کے اندر خرید لیے. کس بنا پر خریدے؟ ایجوکیشن، ٹریٹمنٹ. ان کے پاس ایجوکیشن کا سسٹم، سکولز بنا دیے. ایک 4 کلومیٹر کا ایک محلہ ہوتا ہے، اس کے اندر ان کے 5-6 سکولز ہیں، ایجوکیشن سینٹرز، ٹریٹمنٹ، ہیلتھ کیئر. اس کے ذریعے سے انہوں نے نہ جانے صرف اہل ہنود نہیں بلکہ کتنے مسلمانوں کو اپنے پاس کھینچ لیا. انہوں نے تعلیمی نظام کے ذریعے سے، علاج معالجے کے ذریعے سے انہوں نے کھینچ لیا ہے میگنیٹ کی طرح. اسی وقت جب کہ ہم لوگ یہاں پر بیٹھ کر ممبروں سے کہتے ہیں ہم حق مذہب ہیں، ہمارے مذہب سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، ہمارے مذہب سے مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے، ہمارے اندر اتنی بھی کشش نہیں ہے کہ ہم ایک آدمی کو، ہندو یا مسیحی کو یا یہود کو اپنے مذہب کی طرف دعوت دیں. ہمارے پاس یہ کشش نہیں ہے. بتائیں ہم لوگ یہ ایمان سے یہ بات، کیونکہ ایک آستانے کے اندر، امام باڑے کے اندر آپ لوگ بیٹھے ہو، ہمارے پاس کتنے شیعہ بنتے ہیں؟ میں بتاتا ہوں کرسچنز کے پاس کتنے جاتے ہیں. کرسچنز کے پاس جو لوگ جاتے ہیں روزانہ 5-6 لوگ تو جاتے ہیں ان کے پاس. کرسچینٹی قبول کرتے ہیں وہ لوگ، اپنے نام کے ساتھ کرسچن نیم لگاتے ہیں. جیسے نام دیکھا جائے گا، نام ایک ہندو نیم ہوگا، ہندو نام ہوگا، لیکن فیملی نیم روبرٹ، یا یوں کہا جائے کہ میری، یا یوں کہا جائے کہ دوسرے کوئی ایسے نام زیویئر. سامنے کا نام کیا ہوگا؟ مثلا موہن، زیویئر. ہندو تھا کرسچن ہو گیا. ہر 1.5 کلومیٹر دور پر انہوں نے اپنے چرچز کو ایکٹیو کر دیا. ایکٹیو یہ نہیں کہ صرف چرچ بنا کر چھوڑ دیا، جیسے ہمارے پاس ہوتے ہیں مسلمان مسجد بنا کر چھوڑ دیتے ہیں. 8-10 مسلمان جو ریٹائرڈ ہو چکے لوگ، وہ لوگ جا رہے ہیں جماعت کے اندر، اس کے بعد واپس گھر جا رہے ہیں. ایسا نہیں، ایکٹیو. آپ دیکھو گے کہ ایک چھوٹی سی لڑکی جو 10 سال کی لڑکی ہے اور 90 سال کی بوڑھیا اپنے ہاتھ میں بائبل لے کر جاتی ہے اور آتی ہے.
اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ حق مذہب ہمارا ہے، لیکن حق مذہب ہمارا ہے، ایسا مذہب حق ہے ہمارا جس کے اندر ہمارے نہیں ہے، کسی کو ہم دعوت نہیں دے سکتے. کیوں؟ حق مذہب ہے، لیکن سسٹم بدل چکا ہے. حسینیہ حق ہیں، حسینیہ کا نظام بدل چکا ہے، امام بڑے حق ہیں، مسجدیں حق ہیں، ان کے نظام بدل چکے ہیں. نام ہمارے حق ہیں، لیکن نام کا مفہوم بدل چکا ہے. امام علی فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، آپ لوگ مشاہدہ فرمائیں، یاتی علی الناس زمان لا یبغی فیہ من الاسلام الا اسمہ. لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے، اسلام صرف نام کا رہ جائے گا، خانہ پوری، فل اپ دی بلینکس ہوتا ہے نا. آپ کا نام سید محمد علی، سن آف سید احمد علی، ریلیجن اسلام، خانہ پوری. مسلمان ہوں گے لیکن حرکات یہود کے ہوں گے. توجہ کریں، ایسے ہی نہیں بیان کیا. اہل البیت نے آخر الزمانے کو زیادہ ترجیح کیوں دی اماموں نے؟ تاکہ ایک کریٹیکل زمانہ ہے ہمارے اوپر. وَمِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ، قرآن ایک رسم کی کتاب رہ جائے گی، رسومات کی کتاب. بھائی قرآن کو ختم کرو، قرآن کو نئے گھر میں لے کر جاؤ، قرآن کو جہیز میں دو، قرآن کو بیمار کے لیے ہوا دو، ایک رسم کی کتاب. یقیناً اس میں بھی شفا ہو سکتی ہے، لیکن صرف اسی کے لیے نہیں ہے قرآن. آج شیعوں سے زیادہ قرآن کی تحقیق اسرائیل کے اندر ہو رہی ہے. قرآن کی تحقیق آج قرآن کے ذریعے سے کیلکولیشن کر لیا گیا کہ اسرائیل کی ہلاکت نزدیک ہے. ایک ہوتا ہے ایکٹیو ہو کر دشمن کے مقابل میں ایکٹیویٹیز کو زیادہ کرنا جسے دشمن خورد ہو جائے، لیکن قرآن اتنا زندہ ہے آج کہ قرآن کے ذریعے سے جو کیلکولیشن کیا گیا اس میں معلوم ہو گیا کہ اسرائیل کی حیات بہت کم ہے. کوئی نکال سکتا ہے یہ سب؟ ہم نہیں نکال سکتے. اس لیے نہیں نکال سکتے، ہم نے قرآن کو محدود کیا ہے، محجور کیا ہے، محدود کیا ہے. ہم نے قرآن کو پارے ختم کرنے کے لیے محدود کیا ہے. قرآن کو صرف طاق پر محدود کیا ہے، قرآن کو صرف مسجد کی میراث بنایا، قرآن کو جہیز کی میراث بنایا، قرآن کو صرف اور صرف میت کی میراث بنایا. قرآن جبکہ زندگی دیتا ہے. سورہ یاسین آج ہم مردوں پر پڑھتے ہیں، جبکہ سورہ یاسین زندگی کا سورہ ہے، زندگی دیتا ہے. یہ نہیں کہ مردوں پر نہ پڑھی جائے، پڑھا جائے، تلاوت قرآن ہونا چاہیے محرومین کے لیے. لیکن در حقیقت قرآن انسان کو آگے بڑھانے کی کتاب ہے، کیونکہ اسلام کا ایجنڈا چھوٹا نہیں ہے. ایک جلال پور کی حد تک، ایک یو پی کی حد تک، ایک ہندوستان کی حد تک نہیں ہے. اسلام کا ایجنڈا یہ ہے الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اسلام کا یہ برنامہ ساری زمین کے لیے. آنے والے امام کی حکومت صرف اور صرف ایران کے اندر نہیں ہوگی. پردے غائب سے جو امام تشریف لائیں گے صرف اور صرف وہ مکے اور مدینے پر حکومت نہیں کریں گے. آپ کی حکومت گلوب پر ہوگی، زمین پر ہوگی. اور یہ حکومت دنیاوی سیاستوں کے ذریعے سے نہیں ہوگی. امام جب برنامہ پیش کریں گے تو اس میں یہ ہوگا بحکم جدید وبکتاب جدید وبدین جدید. ایک نئے دین کے ساتھ آئیں گے امام، ایک نئی کتاب کے ساتھ آئیں گے امام، اور نئے طرز حکومت کے ساتھ آئیں گے، نئے احکامات کے ساتھ آئیں گے. بھائی یہ نیا دین کون سا ہوگا؟ یہ دین اسلام ہوگا. اسلام تو آج بھی ہے. وہ نئی کتاب کون سی ہوگی جو امام لے کر آئیں گے؟ بے کتاب جدید، قرآن کریم ہوگا اس کا نام. پھر آج کیا ہے ہمارے پاس؟ بے حکم جدید، ایک نئی حکومت لے کر آئیں گے امام. یہ کیسی حکومت؟
دین بھی ہے، آج قرآن بھی ہے، احکام بھی ہے ہمارے پاس، پھر امام کون سا لے کر آئیں گے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ماننا پڑے گا کہ آج جو دین ہمارے پاس ہے وہ ٹوٹلی یا کوما میں یا ختم ہو چکا ہے، رسومات دین باقی رہ گئے ہمارے پاس۔ نمازیں ہیں خانہ پوری کے لیے ہوگا، بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کی نمازیں ایکسرسائز ہوگی، ایکسرسائز، روزے عادت کی بنا پر ہوں گے، نمازیں عادت کی بنا پر ہوں گے، لیکن روحانی نمازیں کہاں ہیں؟ روحانی نمازیں یعنی انسان اٹھنے کے بعد اس مسجد سے کبھی محسن حججی بنتا ہے، کبھی قاسم سلیمانی بنتا ہے، کبھی سیاد شیرازی بنتا ہے، کبھی اماد مغنیہ بنتا ہے۔ نمازیں ایسے پروڈکٹس بناتی ہیں، عزاداری ایسے پروڈکٹس بناتی ہیں۔ ہمارے میں اور حزب اللہ میں فرق کیا ہے؟ حزب اللہ بات کم کرتی ہے، کام زیادہ کرتی ہے۔ توجہ کریں آپ لوگ، ان کے پاس جا کر دیکھیں آپ کتنی مجلسیں ہوں گی، بہت کم۔ مثال کے طور پہ عدد ہندوستان کی مجلسیں اگر جوڑا جائے، ہندوستان کے اندر ہمارے پاس کروڑوں مجلسیں، ایک سال کے اندر کروڑوں مجلسیں، ایام عزا کے، جشن، ولادت، شہادت، ایصال ثواب، چہلم، دہم، بستم، برسی، یہ ساری کی ساری چیزیں ملائی جائیں ہندوستان کے حساب سے پورے کروڑوں میں جائیں گے۔ حزب اللہ کے پاس شاید چند ہزار بھی نہ جائیں، لیکن قدرت ایمانی وہاں زیادہ ہے یا ہمارے پاس زیادہ ہے؟ اس لیے کہ وہ بولتے کم ہیں، کام زیادہ کرتے ہیں۔ ہم بولتے زیادہ ہیں، کام نہیں کرتے ہم۔ فرق ہم میں اور ان میں یہی ہے۔ یہ کون سا دین ہے یہ جو ان کے پاس ہے؟ یہ عملی دین ہے۔ یاتی علی الناس زمان لا یبقى فیہ من القرآن من الاسلام الا اسمہ ومن القرآن الا رسم، قرآن رسم کی کتاب رہ جائے گی۔ مساجدہم یومئذ عامرۃ من البناء وخراب من الہدی۔ یہاں پہ سب سے بڑی ویکنس ہماری اس جملے ہے، ہمارے امیر کائنات کی زبان سے نکلے ہوئے۔ مساجدہم، مسجدیں، سینٹرز ہمارے پاس، عامرۃ من البناء، خوبصورت بناوٹ کے لحاظ سے، آبادی کے لحاظ سے بہت خوبصورت مسجدیں، بہت خوبصورت بنائی جائیں گی۔ عرب میں دیکھیں کتنی خوبصورت مسجدیں، مسجد شیخ زید کے نام پہ مسجد ہے، سعودی عرب کے اندر کتنی مسجدیں، خوبصورت مسجدیں، ہندوستان کے اندر، پاکستان، ساری دنیا کے اندر دیکھیں کتنی۔ وخراب من الہدی، ہدایت کے لحاظ سے وہی مسجدیں زیرو ہو جائیں گی، زیرو، یعنی کوئی ہدایت نہیں۔ کیا ہدایت ہوگی جبکہ وہاں کا اگر مؤذن ریٹائرڈ آفیسر ہو، وہ مسجدیں کیا ہدایت پائے گی؟ جس مسجدوں کے اندر مؤذن یعنی ساری زندگی کلرک کا کام کرتا تھا گورنمنٹ کا، اور اس کے بعد ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی کام نہ ملا، اسے 2000 3000 کے اوپر لا کر مسجد میں چھوڑ دیا، تو وہ مؤذن علی اکبر کی آواز میں کہاں سے اذان دے سکتا ہے؟ جوان علی اکبر کی آواز۔ فجر عاشور حضرت امام حسین نے علی اکبر کو بھیجا تاکہ لوگوں کو کھینچے نماز کی طرف، تاکہ وہاں پر کچھ ہدایت ہو جائے۔ ایک ضعیف آدمی جاتا ہے، اذان دے دیتا ہے، بیچارہ مسجد کھولتا ہے، بند کرتا ہے، ختم ہو گیا۔ کہاں سے ہوگا؟ اگر دین کی فرہنگی مسائل ریٹائرڈ لوگ اگر اصلاح کریں گے تو ہماری اصلاح کہاں سے ہو سکتی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے وہاں پر غلط نمبر ڈائل ہو گیا ہو، غلط لوگ آ کر بیٹھ گئے ہوں۔ عمارها وسکانها شر اہل الارض، اس کی آبادی کرنے والے مسجد کی طرف کمیٹیز ہوتے ہیں۔ آپ لوگ یہ باتوں کو اپنے اوپر نہ لیں، میں کامن بات کر رہا ہوں، میں ایک کامن بات ہے، یہ کوئی اپنے اوپر نہ لے۔ ہو سکتا ہے یہاں پہ متولی بھی ہو، ٹرسٹی بھی ہو سکتا ہے کمیٹی کا ممبر بھی ہو۔ امام فرماتے ہیں عمارها،
اس کی آبادی کرانے والے لوگ، کمیٹی، ٹرسٹی، متولی، پریزیڈنٹ، سیکریٹری، شر اہل الارض، زمین کے سب سے بدترین لوگ ہوں گے. تو کہاں سے اسلام آگے بڑھے گا؟ جس اسلام کا وارث ابو سفیان بن جائے، جس اسلام کا وارث معاویہ بن جائے، جس اسلام کا وارث یزید اور بنی امیہ کا سسٹم بن جائے، وہ اسلام کیا حال ہوگا؟ شام والوں کا کیا حال تھا؟ اونٹ کو اگر کہا جائے کہو اونٹنی، تو لوگ کہتے تھے اونٹنی ہے. کنٹرول رکھا تھا. دن کو اگر کہتا تھا رات، تو لوگ کہتے تھے رات. یعنی یہ عالم ہو جاتا ہے اگر اسلام کی صحیح طریقے سے رہبریت نہ ہو. عالم یہ ہو جاتا ہے جس مقام پر اسلام ناجائز ہاتھوں میں پڑا ہے، وہاں پر حاکم یزید جیسا حاکم ملا ہے، عالم ابو موسیٰ اشعری جیسا عالم ملا ہے، اور قاضی شریح جیسا ملا ہے. یہ کامن ہے. یہ آپ یہ مت سمجھیں کہ صرف تاریخ، امام علی کی تاریخ اگر پڑھی جائے ایک مظلوم تاریخ ہے، ایک ایسی تاریخ ہے کہ جس کے اندر واقعاً دل تڑپ جاتا ہے. صرف یہ سوچ کر نہ پڑے کہ وہ تاریخ تھی، گزر گئی، بلکہ وہ کیریکٹر ہمیشہ ریپیٹ ہوتے ہیں، آج بھی ہیں. اسی لیے امام حسین نے صرف 61 ہجری کے لیے نہیں فرمایا تھا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، بلکہ امام نے فرمایا مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرتا. یعنی یہ سسٹم جاری رہے گا، ایک حسینی سسٹم اور ایک یزیدی سسٹم جاری رہے گا. یہ قیامت تک کے لیے جاری رہے گا، لوگوں کو سلاتا رہے گا. ایک سسٹم خون دے دے کر اسلام کو زندہ کرتا رہے گا. یہ آج نہیں ہے. آج حضرت زینب کا روزہ کیسے بچا؟ آج عراق کیسے بچا؟ اصل اس کی طرف ہدف لے کر کون آیا تھا؟ کون چاہتا تھا کہ روزے گر جائیں؟ کون چاہتا تھا کہ اسلامی بلاد ویران ہو جائیں، نجف ویران ہو جائے، کربلا ویران ہو جائے؟ کون؟ کیا نصارہ آئے تھے؟ اسلامی گروہ آیا تھا، داعش کا اسلام آیا تھا. ایک ایسا اسلام آیا تھا جو دنیا کے اندر اپنے بارے میں ہیبت ڈال رہا تھا کہ صرف گلے کاٹا جائے. توجہ کریں آپ لوگ، گلے کاٹا جائے، عورتوں کو غلام بنایا جائے، اسیر کیا جائے، ان کے مردوں کو مارا جائے، گھروں کو ویران کیا جائے، بستیوں کو اجاڑ دیا جائے. یہ اسلام لے کر آیا تھا. کون؟ سامنے نصارہ نہیں آتے، خود مسلمان آئے تھے. خود مسلمان آئے تھے، لیکن چہرے فرق کیے. یہ وہ چہرے تھے جو دنیا کے اندر اسلام کو ایک غلط طریقے سے پیش کر رہے تھے. جو استعمار چاہ رہا تھا یہ اسلام دنیا میں آئے. میں ان چیزوں کو میں پہلے بھی پڑھ چکا ہوں دوسری جگہوں میں، یہاں تو پہلی بار آیا ہوں، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں یہ چیزیں کہ کیسا دور، ایک ایسا خطرناک دور 2011 سے لے کر 2016-17 تک، جو 18 تک جو گزرا ہے، ایک ایسا خطرناک دور تھا تاریخ بشریت میں. غیبت کے بعد سے ایسا دور نہیں آیا تھا پہلے کبھی، جس میں بڑے بڑے ایجنسیز، دنیا کا ایک عظیم حصہ دولت کا اور ساری کی ساری میڈیا اس اسلام کو کور کر کر دنیا میں بتا رہی تھی یہ اسلام. کیونکہ لوگ جان چکے تھے کوئی ایک ایسی حکومت آنے والی ہے جو زمین پر عدالت قائم کرے گی، اس حکومت کو بدنام کیا جائے. امام زمانہ کے بارے میں کیا بدنام کیا جائے؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. کیا بدنام کیا جائے؟ کیسے بدنام کیا جائے امام کی حکومت کو؟ آج بھی ہمارے نوجوان، بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جو یہ بات جانتے ہیں، اپنی اگنورنسی کی بنا پر، یعنی کم علمی کی بنا پر یہ بات جانتے ہیں کہ امام آئیں گے تو گلے کاٹنا شروع کر دیں گے. بہت سارے جوانوں کے ذہن میں، شیعہ جوانوں کے ذہن میں یہ بات ہے، جو امام زمانہ کو اللہ جل کہتے ہیں، اللہم اجل ولیک الفرج کہتے ہیں. ان جوانوں کے ذہن میں یہ امام آئیں گے تو گلے کاٹیں گے، امام آئیں گے تو خون بہے گا.
تو یہ والا کانسیپٹ دنیا والوں کے سامنے بتانا ہے. 99 لوگوں کو کاٹیں گے, ایک آدمی کو چھوڑیں گے, یعنی اس طریقے کا کانسیپٹ. کیسا کانسیپٹ بنانا؟ یعنی گلے کاٹنے والا اسلام, یعنی گلے کاٹ دیا جائے, زندگی میں گلے کاٹا جائے, یعنی انسان زندہ ہے لیکن گلے کاٹ دیا جائے. جاہلیت عرب کی سنت, کربلا میں آپ لوگ سنا ہی ہوگا, آپ نے مصائب میں سنتے ہی رہتے ہیں یہ بات کو. امام حسین ہر شہید کے شہادت سے پہلے اس کے سرانے پہنچ جاتے تھے. امام حسین جب کوئی صحابی گرتا تھا گھوڑے سے, آخری سلام کہتا تھا, امام فوراً وہاں پہنچتے تھے. کیوں پہنچتے تھے امام وہاں پر؟ اس لیے کہ ایک جہالت والا اسلام ہے جو دنیا کو ایک غلط پکچر اسلام کی دینا چاہ رہا ہے. کون سا جہالت والا اسلام؟ یعنی زندگی میں گلے کو تن سے جدا کرنا, روح ابھی نکلی نہیں, تن سے جدا کرنا, یہ تھا ہی. اسی لیے امام پہنچ جاتے تھے تاکہ گرنے والا گھوڑے سے پہلے شہید ہو جائے, ورنہ یہ لوگ آگے بڑھتے خنجر نکالتے. اسی لیے کربلا میں 72 شہداء جتنے مرے تھے, امام حسین نے سب کو بچایا, سر کو تن سے جدا ہونے نہیں دیا. صرف ایک سر جو روح ہونے کے حالت میں کاٹا گیا تھا خود امام حسین کا سر تھا, یعنی روح تھی بدن میں, جو نکالا گیا تھا وہ صرف امام حسین کا تھا. امام نے یہ کسی کے ساتھ ہونے نہیں دیا. یعنی کیوں؟ جہالت کا اسلام پروموٹ ہو رہا تھا. آج کے اس دور کے اندر کیا کیا تھا انہوں نے؟ وہابیت کو ایجاد کر کے ایک لشکر بنا دیا, ساری دنیا سے وعدے دے کر لائے. کیا وعدے دیا انہوں نے؟ یہ وعدے نہیں دیا جنت ملے گی تمہیں, جنت تو جاہلوں کو وعدے دیے گئے تھے. پیسہ دیا, وعدے دیا, کیسے کیسے وعدے دیے. حکومت کا وعدہ دیا, سیریا اور شام اور عراق پر حکومت ملے گی تمہیں, لونڈیاں ملیں گی تمہیں, غلام ملیں گے تمہیں. جو داڑھی والے لوگ تھے, معمولاً دین میں تھے, جو جاہل تھے, منحرف تھے, پڑھے لکھے نہیں تھے, جاہل دیندار جسے کہا جائے, انہیں جنت کا وعدہ دیا گیا تھا. ایک واقعہ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ کارٹون مسلمان جسے کہا جائے, کارٹون دیکھتے ہیں بچے, دیکھ کر خوش ہوتے ہیں, ویسے مسلمان میں بھی کارٹون پائے جاتے ہیں. ایک وہابی مار دیا گیا مطلب جان سے نہیں, گولی لگ گئی یا کچھ بھی ہوا, اسے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا گیا تھا اسے, یا اس کے بہت سارے مرنے والوں کے کمر سے اسلحوں کے ساتھ ایک چمچہ بھی نکلتا تھا, چمچ. وہ ہوش میں آیا تو اسے تحقیق کی گئے تھے یہ چمچ کس چیز کا ہے. کہا کہ جب ہم شہید ہو جائیں گے تو ہمارا پہلا لنچ, دوپہر کا کھانا رسول کے ساتھ ہوگا, اس لیے چمچ ہم لے کر جاتے ہیں. یہ کون؟ جاہل عرب, جاہل لوگوں کو. کیوں جاہل لوگوں کو لیا گیا؟ بعض کو آخرت کے وعدے دے کر, ہے نا, جیسا کہ آج اسکیم بکتی ہے 4G 3G 5G, اس میں یہ چیزیں ملیں گی, اس میں یہ چیزیں ملیں گی. اسی طریقے سے ان کے ذہنوں کو خریدا گیا تھا. بعض دیکھے کہ بعض لوگ ایسے لوگ ہیں جو اسلام سے محبت کرتے ہیں لیکن نادان ہیں, انہیں جنت کا وعدہ. بعض لوگ نہیں, پیسوں سے محبت کرتے ہیں, انہیں ڈالر کا وعدہ. بعض لوگ حکومت سے وعدہ حکومت چاہتے ہیں, انہیں حکومت کا وعدہ. سیم کربلا ریپیٹ ہوئی. کربلا کے اندر بھی ہر کوئی جو قتل حسین کے لیے آیا تھا ایک وعدے پر نہیں آیا تھا. کسی کو رائے کا وعدہ دیا گیا تھا, کسی کو بصرے کا, کسی کو دولت کا, کسی کو جنت کا, جھوٹی جنت کا. تو ایسے داعش کو لایا گیا تھا تاکہ اسلام کو بدنام کیا جائے, ان کی فوٹوگرافی ویڈیوگرافی کیا جائے. اسی لیے آپ لوگ دیکھیں یوٹیوب کے اندر, پتہ نہیں اب ہے یا نہیں ہے, آپ لوگ ڈاؤن لوڈ کریں دیکھیں کہ آپ دیکھیں گے کہ چند داعش مسلمانوں کو پکڑ کر لے کر جاتے ہیں اور خطرناک سزائوں کو انہوں نے کیمرے میں کیچ کیا. لوہے کے پنجرے میں رکھ کر اس پنجرے کو جلانا. اگر لوہا جلے اور اوپر انسان ہو تو کیا حال ہوگا اس کا. ایک ہوتا ہے آگ کے اندر خفا ہو جانا, ایک لوہے کے اندر, اور پنجرے کو
دوسری سزا یہ ہے کہ پنجرے کو پانی میں ڈالنا، ہاتھ کھلے ہیں اس کے، سب چیز کھلا ہے لیکن بچ نہیں سکتا وہ، گردن کاٹنا۔ اس کے لیے خاص طور سے ایک ویڈیوگرافی کی گئی تھی، لے جایا جاتا تھا، بٹھایا جاتا تھا، عجیب کیمرے، ہائی ڈیفینیشن والے کیمرے لگائے گئے تھے، گردن کے پاس مائکروفون رکھا گیا تھا تاکہ جب گردن کٹے، خون ابلے، خون کے ابلنے کی آواز پکڑ لی جائے، گردن کاٹی جائے۔ جب انسان پہلی مرتبہ ایسی فلم کو دیکھے گا یہ سمجھے گا کہ شاید کوئی بالی ووڈ کی فلم ہے، شاید ہالی ووڈ کی فلم ہے، ان لوگوں نے بنایا ہے، داعش کے اوپر بنایا، نہیں، جبکہ یہ حقیقت ہے، یہ حقیقی گلے کاٹے گئے تھے، انہیں جلایا دیا گیا تھا، نیزوں پہ ان کے سروں کو لگا کر نیزوں کو رکھ دیا جاتا تھا، اور اس ویڈیو کو، اس کلپس کو ساری دنیا میں پھیلایا گیا۔ جس اسلام کی بات ہو رہی ہے آخر الزمان میں جو حکومت کرنے والا ہے وہ یہی اسلام ہے، مہدی والا اسلام، مہدی والا اسلام۔ آخر الزمان کا اسلام کون سا ہے؟ کون سا اسلام ساری دنیا پر حاکم بنے گا؟ امام مہدی کا اسلام۔ تو اس اسلام کو برباد کیا جائے، اسلام کو بدنام کیا جائے، ساری دنیا میں کلپس، مسلمان یہ ہیں، ہمیں نہیں چاہیے۔ پھر کیا ہے تمہارے پاس؟ کہاں پر آنا ہے تمہیں؟ آؤ کرسچینٹی کی طرف آؤ، آ جاؤ کرسچینٹی کی طرف، ہم تمہیں نالج دیں گے، پڑھائی دیں گے، تمہیں سکلز دیں گے، ہنر سکھائیں گے، تمہیں ہم اچھی فیکٹری میں لگائیں گے۔ اس لیے کرسچن سکولز میں اگر آپ دیکھیں گے نظام اگر آپ دیکھیں گے، پتہ نہیں یہاں پر کرسچن سکولز ہیں یا نہیں ہے، یہ نہیں معلوم مجھے، ہیں کرسچن سکولز کا نظام دیکھیں آپ، جو لڑکے اسکول میں پڑھتے ہیں وہی اسکول 12ویں کشا کے بعد، 12ویں کلاس کے بعد اس پڑھنے والے اسٹوڈنٹ کو اپنی من پسند کالج میں بھیجتا ہے، ورنہ جائی کہ ایک مسلمان لڑکا کالج کے لیے ٹھوکریں کھانا پڑتا ہے، فلاں کالج جو انٹرنس ایگزام دو، پتہ نہیں قبول ہو یا نہ ہو، ان کے پاس پورا سسٹم بنا ہوا ہے، ہمارے پاس نہیں ہے۔ جبکہ مالیاتی سسٹم ہمارے پاس سب سے اچھا سسٹم ہے، خمس و زکوٰۃ کا سب سے اچھا سسٹم ہے، وہ اتفاق سے سب سے بڑا فیلئر سسٹم وہی وہ بن گیا، اس لیے کہ ہم نے اسے ٹچ نہیں کیا، ہم نے اسے اہمیت نہیں دیا۔ نہ خمس نکالنے والا اہمیت دیتا ہے خمس کو، نہ خمس لینے والا سسٹم۔ آج حوضے جو پل رہے ہیں دنیا کے اندر، جو خدمتیں ہو رہی ہیں، یہ دینی مالیات کے اوپر ہوتی ہیں۔ جب سسٹم ویک ہو جائے تو یقین جانو کہ جوان کی موت پکی ہے، موت جسم کے لحاظ سے نہیں۔ اگر موت جسم کے لحاظ سے ہو جائے، ایک بار آ جائے گی، مر جائیں گے، دفن ہو جائیں گے، لیکن روح کے لحاظ سے اگر انسان مر جائے، چلتی پھرتی لاش ہو جائے گی، وہ آسانی سے بک جائے گا وہ۔ یہی سسٹم جب لایا گیا تھا، کہاں پر؟ باطل پر، ہمارے لوگوں کو خریدا گیا تھا۔ جو عورتیں جو کام کرتی ہیں، گھریں صاف کرتی ہیں، بہت سارے مقامات پر مسلمان شیعہ عورتیں 500 روپے کے لیے، مہینے کے 500 روپے کے لیے، مہینے کے 500 روپے کے لیے، توجہ خوب، کتنا؟ 5000 نہیں، 500 روپے کے لیے چرچ کو گئی ہیں، صرف اس لیے کہ مہینے کا 500 روپیہ ملتا ہے۔ ہمارا نظام اقتصاد، ہم لوگ کھانے کھلاتے ہیں، ایک وقت کا کام کر دیتے ہیں پورا، بس ختم۔ مثلا مثال کے طور پر ہمارے پاس جو فنکشنز ہوتے ہیں، مجالس، محافل، مجالس، پرائیویٹ فنکشنز جتنے ہوتے ہیں، ہم ایک وقت کھانا کھلاتے ہیں جمعیت کو، پیٹ بھر کر کھلاتے، خوش ہو جاتے ہیں ہم کہ چلو ہم نے اتنے 100 کلو کھانا آج شہر میں کھلا دیا ہے۔ نام ایک سال تک رہتا ہے، بھائی اگلے سال جب وہی دن آئے گا، بھائی فلاں صاحب کا دوبارہ یہ بریانی بٹے گی، بڑی ٹیسٹی ہوتی ہے۔ ہم نے اس چکر میں اپنے آپ کو مشغول کر دیا۔ لیکن دوسری طرف پڑوس کے گاؤں میں جہاں پر لٹریسی نہیں ہے، جہاں پر پڑھائی نہیں ہے، وہاں کی عورتیں کرسچینٹی کے اوپر ایمان بیچ رہی ہیں۔ اس کا ذمہ دار کون بنا؟ اس کے ذمہ دار ممبر بنے، اس کے ذمہ دار امامے بنے،
اس کے ذمہ دار مساجد اور امام باڑوں پر حکومت کرنے والے ٹرسٹی بنے. انسان کھل کر آ کر نہیں کہے گا کہ میں کرسچینٹی کے پاس جا چکا ہوں، کھل کر نہیں کہے گا. اسے پیسہ چاہیے، بس ایک بار پیسہ لے لیا ختم. ہم لوگ اسی چیلنج کے اوپر ہیں کہ ہماری مجلسیں ہمیں شفاعت کر دے گی. شفاعت اس وقت کرے گی جب ہمارا اسلامک ایکٹیو ہوگا. اسلامک رول ایکٹیو ہی نہیں ہے ہمارے پاس. مجالس ایکٹیو ہیں ہمارے پاس، دور دور سے ہمیں بلایا جائے گا، یا ہم دور دور سے آپ لوگوں کو بلائیں گے، شعراء کو بلائیں گے، ذاکرین کو بلائیں گے، علماء کو بلائیں گے، مجلس کو پر رونق تر کریں گے، سب چیز کریں گے. کرنا کوئی عیب نہیں ہے. اگر صرف اور صرف اسی کے اوپر توجہ دیا جائے، سسٹم پر توجہ نہ دیا جائے، تو یہ سسٹم فیلئر سسٹم ہے. کم از کم یزیدیت کو ایک رہبر تو ملا، ایک لیڈر تو ملا. معاویہ تو ملا، یزید تو ملا وہاں پر لوگوں کو. اگر خدا نخواستہ ہمیں باطل سے لیڈر ہی اگر نہ ملے، یو پی کی قوم ایک ارادہ رکھے گی، چنئی کی قوم ایک ارادہ رکھے گی، یعنی ایک سسٹم نہیں ہوگا، تو اس وقت کیا ہوگا؟ ہمارا شر کافی برا ہو جائے گا. دنیا کے اندر ایسے اسلام کو پیش کیا گیا تھا، کیوں نہیں حزب اللہ اسلام کو پیش کرتے؟ کیوں نہیں ولایت فقیہ کے اسلام کو دنیا کے سامنے پیش کیا جاتا؟ یا رائل اسلام پیش کیا جاتا ہے. رائل اسلام درباری اسلام، آل سعود کا اسلام، آل نہیان کا اسلام، آل خلیفہ کا اسلام، آل ثانی کا اسلام، اعراب کا اسلام، ان کے اسلام کو پیش کیا جاتا ہے. دیکھو یہ بھی مسلمان ہیں. ایک طرف ان کے اسلام کو تعریف کی جاتی ہے، کہا جاتا ہے یہ دیکھو کتنا اسلام ہے، کتنا اچھا اسلام ہے یہ. اور دوسری طرف ولایت فقیہ کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، نشانے لگائے جاتے ہیں. کیوں؟ یہ اسلام ناب محمدی ہے. توجہ کریں آپ لوگ. جب تک ہمارے اندر میزان نہیں ہوگا، ہمارے روحوں کے اندر پرکھنے کا میزان نہیں ہوگا، کون سا اسلام صحیح ہے، کون سا اسلام ڈپلیکیٹ ورژن ہے، ہم نہیں بڑھ سکتے آگے. سراب کی طرح ہو جائے گا سامنے. سراب ایک ایسا مقام جہاں پر بیابان، انسان دور سے دیکھتا ہے کہ وہاں پانی ہے، وہاں پہ جائے گا، پانی پیچھے نظر آئے گا، سامنے کچھ نہیں ہوگا. اس طریقے سے ہو جائے گا ہمارا حال. آج ہماری کتنی نمائندگی ہے، آج ہمارے کتنے ایم ایل اے ہیں، کتنے ایم پی ہیں، کتنے بڑے پوسٹوں پر ہیں. کہاں پر ہم لوگ ہیں؟ ہم لوگ کہیں نہیں ہیں. ہم لوگ کہیں نہیں ہیں. کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا ہدف چھوٹا ہے. ہمارا ہدف یہ ہے کہ ہم 60 سال کام کریں اور اس کے بعد پینشن پر بیٹھ کر کھائیں، بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھیں، آرام سے کھیتی باڑی دیکھیں، بزنس دیکھیں، ختم. یعنی ایک جانوروں کی زندگی. آپ قدرت حرم کا نقشہ اٹھا کر دیکھیں. قدرت حرم، پیرامڈ پاور. آپ لوگ دیکھیں، انٹرنیٹ کے اندر ڈالیں پیرامڈ پاور. قدرت حرم فارسی میں کہتے ہیں پیرامڈ، PARIMID، پیرامڈ پاور POWER. آپ لوگ ڈالیں، آپ کو ایک ٹرائنگل ملے گا، مثلث، اس کے اوپر ایک آنکھ ہوگی. دنیا کو چلانا چاہتے ہیں یہ لوگ عزیزوں، دنیا کو چلانا چاہتے ہیں، یعنی آپ کو چلانا چاہتے ہیں. ان کا ایک نظام لانا چاہتے ہیں یہ لوگ. یہ پڑھائی کا نظام یہ لوگ بنائیں گے آپ کے لیے. آپ کے دین کا نظام یہ لوگ بنائیں گے آپ کے لیے. آپ اپنی مرضی سے اپنی بہو کو سلیکٹ نہیں کر سکتے، یہ لوگ سلیکٹ کریں گے کون آپ کی بہو بنے گی. یہ نظام یہ لوگ نافذ کرنا چاہتے ہیں. کیا نام سے؟ 2030 کے نام سے. 2030، 2020 چل رہا ہے، 2030، 2030 کے نام سے. تمہارا پڑھائی کا نظام یہ لوگ مشخص کریں گے. تمہارا مسجد جانا نہیں جانا یہ لوگ مشخص کریں گے. تمہارے دین میں ایکٹیو رہنا، ہمارا دین میں ایکٹیو رہنا یہ لوگ مشخص کریں گے. جو ایک وائرس کے ذریعے سے ٹرائل ورژن انہوں نے امپلیمنٹ کر دیا. ٹرائل ورژن تھا یہ وائرس. کورونا وائرس ایک ٹرائل ورژن تھا
جس میں وہ لوگ دیکھ رہے تھے, اسٹڈی کر رہے تھے, ہم کتنے دن تک مسجدوں کو بند کر سکتے ہیں, ہم کتنے دن تک آستانوں کو بند کر سکتے ہیں, کتنے دن تک ان کے اجتماعی عبادتوں کو بند کر سکتے ہیں. ٹرائل ورژن انہوں نے ڈالا تھا, کامیاب ہو گئے, ان کے پاس یہ مقصد مل گیا. اب آئندہ ایک نیا فتنہ یہ لوگ چھیڑیں گے. 2030 2030 یہ تمہارے پڑھائی کا نظام یہ لوگ مشخص کریں گے, تمہیں کیا کام کرنا ہے یہ لوگ مشخص کریں گے. یعنی یہ لوگ حکومت کریں گے. صرف ایک مثلث جس کے اندر آنکھ ہے, آنکھ کون ہے نہیں معلوم, یہ بادشاہ ہے, کون ہے کیا ہے کسی کو نہیں معلوم. اس کے نیچے جو لوگ آتے ہیں 13 وہ خاندان جو دنیا پر حکومت کرنے والے, 13 خاندان. اس کے نیچے 300 پریوار, امیر ترین پریوار دنیا کے, ان کے ہاتھ میں ہیں, سب ان کے ہاتھ میں, حاکم ان کے ہاتھ میں, امیر ترین پریوار دنیا کے ان کے ہاتھ میں. اس کے بعد انڈسٹریز, ایجوکیشن. ہم اور آپ کس فہرست میں آتے ہیں؟ آخر میں آپ دیکھیں گے کہ چند بکروں کو بنایا گیا, وہاں پر جانوروں کی فہرست میں آتے ہیں. ہمیں جانوروں کی طرح پالا جائے گا. جس طریقے سے انسان جانوروں کو پالتا ہے, خود انسان جانوروں کی طرح پالا جائے گا, کتوں کی طرح ہمیں پالا جائیں گے. جیسے کتے پلتے ہیں ویسے ہمیں انسانوں کو پالا جائے گا. جیسے بکرے پلتے ہیں ہمیں پالا جائے گا, ڈولفن پلتے ہیں ویسے پالا جائے گا. یہ دنیا کے منصوبے ہیں. ان منصوبوں کو کون روک رہا ہے؟ ایک ہی قدرت روک رہی ہے, وہ ہے ولایت فقیہ کی. حزب اللہ روک رہی ہے, اس لیے کہ ان کا کام پکا ہے. اصل کربلا کو چھپانا ہے اور ایک ڈپلیکیٹ کربلا آپ کے حوالے کرنا ہے, جس کربلا کے اندر دم نہ ہو, جس کربلا کے اندر روح نہ ہو, جس کربلا کے اندر فداکاری کا درس نہ ہو. وہ کربلا آپ کو دی جائے گی, وہ کربلا آپ کو دی جائے گی, اور ہم لوگ لیں گے اس کربلا کو. بقیہ انشاءاللہ بعد میں اور بیان کروں گا یہ باتیں, کیونکہ آج کا جوان اگر بیدار نہیں ہوا, اس کے لیے کہیں کل آنے والی صبح دیر نہ ہو جائے. اگر آج ہم اپنی بصیرت کو کام میں نہ لائے تو پھر دیر ہو جائے گی. ظہور ایسے ہی نہیں ہونے والا. ظہور کا ٹالنا اور ظہور کو نزدیک کرنا یہ اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے. ظہور کو نزدیک کرنا اور ظہور کو دور کرنا یہ اللہ کا کام نہیں ہے, یہ ہمارا کام ہے. ہم اپنی حرکتوں سے ظہور کو دور کریں گے, ہم اپنی حرکتوں سے ظہور کو نزدیک کریں گے. ظہور کے لیے اگر پریپئر ہونا ہے ہمیں, اس کے قوانین ہیں. اللہم اجل ولیک الفرج سے ظہور نہیں ہوتا, دعاؤں سے ظہور نہیں ہوتا, عمل سے ظہور ہوتا ہے. دین کی حفاظت دعاؤں سے نہیں ہوتی, دین کی حفاظت قربانیوں سے ہوتی. امام آج کا دین ہے, دین ہست حسین دی پناہ ہست حسین. آج کے دور میں دین ہست مہدی دی پناہ ہست مہدی. دین مہدی ہے, دی پناہ مہدی ہے. دین کی حفاظت دعاؤں سے نہیں ہوتی, دین کی حفاظت قربانیوں سے ہوتی ہے. دین کی حفاظت غفلت کی نیند سے اٹھنے سے ہوتی ہے. کوئی ایسا سپاہی آپ کو ملے گا دنیا کے اندر جو سوتے ہوئے ملک کی حفاظت کرے؟ سوتے ہوئے حفاظت نہیں ہوتی. امام مہدی کی حفاظت سونے والے نہیں کر سکتے. لگژوریس لوگ امام مہدی کی حفاظت نہیں کر سکتے. جو لوگ حکومت کا نشہ جن کے اوپر چڑھا ہوا ہے وہ امام مہدی کو دعوت نہیں دے سکتے حکومت کے لیے, کیونکہ ان کی حکومت چل رہی ہے یہاں پر. جو لوگ خواہشات نفسانی کے اندر گھرے ہوئے وہ امام مہدی کی حکومت برداشت نہیں کر سکتے. اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے, کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے, دنیاوی لذائذ کو کھونا پڑتا ہے. کوفے کی یہی غلطیاں تھی اس دور میں, جسے انہوں نے امام کو پاتے پاتے کھو دیا. کوفے کی یہی غلطیاں تھیں. دعوت دے دیا تھا, بڑے جذبے میں آ کر امام کو بلا لیا تھا, آپ تشریف لائیں, جانتے ہیں آپ لوگ, لیکن ساتھ نہیں چل سکے. کیوں نہیں چل سکے؟ اس لیے کہ کوفے کے پاس جو دین تھا, کون سا دین تھا؟ راحت والا دین تھا.
یعنی مجھ پر آنچ نہ آئے، میری جان پر آنچ نہ آئے، میری اولاد پر آنچ نہ آئے، میرے مال پر آنچ نہ آئے۔ اگر اس کے بغیر دین کچھ چاہتا ہے تو ہم دین کے لیے آئیں گے۔ مسجد میں جانا آسان ہے یہ سب چیزیں رکھتے ہوئے، بچوں پر آنچ نہیں آئے گی، مال پر آنچ نہیں آئے گا، خود پر آنچ نہیں آئے گی، لیکن امام کے ساتھ چلنے کے لیے ساری چیزوں کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ امام کے ساتھ جو لوگ گئے تھے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کہا تھا ہمارا مال، ہماری اولاد، بے ابی انت و امی و نفسی و اہلی و مالی لکل فداک، یہ لوگ کربلا گئے تھے۔ میری ماں، میرے باپ، میرے بھائی، میری بہن، میرے بچے، میری اولاد، قیامت تک آنے والی اولاد، یہ سارے کے سارے آپ پر قربان یا ابا عبداللہ، یہ لوگ گئے تھے۔ وہ لوگ ہرگز نہیں گئے تھے جس کے پاس مال کی اہمیت تھی۔ زہیرقین بڑے بزنس مین تھے، جب تک مال ان کے دل سے لگا ہوا تھا یہ امام حسین سے دور تھے۔ آپ نے مختار نامہ دیکھا ہوگا، اس میں ہے میرے خیال سے یہ، لیکن جیسے ہی مال کو اپنے دل سے ہٹا دیا انہوں نے، محبت، دنیاوی محبت کو دل سے ہٹا دیا، اس کے بعد جو چیز انہیں لگی وہ حسین ابن علی تھی۔ آخری وقت تک ساتھ دور جانے کے لیے آمادہ نہیں تھے امام کو چھوڑ کر، آخری وقت تک، اس لیے کہ کوفے والوں کے پاس یہ نہیں تھا، کوفے والوں کے پاس مال تھی، محبت تھی۔ کربلا کے میدان میں اللہ تش کے نعرے تھے، عیب نہیں ہے یہ اللہ تش کے نعرے، پیاس، ہائے پیاس، ہائے پیاس، ہائے پیاس، لیکن کوفے والوں کے پاس اللہ تش نہیں، البقاء کے نعرے تھے، زندگی کے نعرے تھے، ہمیں زندگی چاہیے، زندگی چاہیے۔ اسی لیے یہ لوگ امام کو بلا کر آخری مومنٹ میں امام کو چھوڑ دیا، آخری مومنٹ میں، جبکہ امام اور ان کے درمیان کم فاصلہ رہ گیا تھا۔ کربلا سے کوفہ کتنا فاصلہ ہے؟ 90 کلومیٹر، 90 کلومیٹر کم فاصلہ رہ گیا تھا، انہوں نے چھوڑ دیا امام کو۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے، یہ غلطی ریپیٹ نہ ہو جائے آج کے حسین کے ساتھ، اللہ جل اللہ جل ہم کہیں گے، کہ ایسا نہ ہو جائے کہ ہمارا امام آ جا کر تنہا ہو جائے۔ قرآن وارننگ دے رہا ہے، قرآن الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، الذین، یہ وہ لوگ ہیں جسے کتاب دی گئی تھی، کتاب یعنی سسٹم دیا گیا انہیں، یعرفونہ، وہ اپنے پیغمبر کو اسی طریقے سے پہچانتے ہیں جس طریقے سے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، اتنا نزدیک سے پہچانتے تھے۔ کہیں کہ یہ اپلائی ہو جائے ہمارے اوپر، یعرفونہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے امام کو ویسے ہی پہچانتے تھے جیسا لوگ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ کیا ہوا؟ چھوڑ دیا۔ اسی لیے امام فرماتے ہیں میں آؤں گا، نئے دین کے ساتھ آؤں گا، نئی کتاب کے ساتھ آؤں گا، نئے حکم کے ساتھ آؤں گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان نئے چیزوں کے لیے نئی قوم مل جائے، کیونکہ اللہ کے لیے پرواہ نہیں ہے اس بات کی، میں آگے کے اس میں بتاؤں گا کہ خدا نئی قوم کیسے بناتا ہے۔ وہ قوم جو اپنی اصلیت کو بھول جاتی ہے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، اللہ نئی قوم بنائے گا، کیسے بنائے گا؟ وہ طریقے ہیں اللہ کے پاس، آگے چل کر بتاؤں گا میں۔ امام کو تنہا چھوڑ دیا، جانتے ہیں امام استقبال کے لیے آئے تھے جب عبید اللہ ابن زیاد بنی ہاشم کے کپڑے پہن کر اندر آیا، لیکن اصل بنی ہاشم کو چھوڑ دیا، ڈپلیکیٹ بنی ہاشم کو انہوں نے ویلکم کر دیا اندر، اصل بنی ہاشم کربلا میں رہ گیا۔ جب دشمن کے سامنے ویک ہو جاتا ہے انسان، دشمن اس کے امام کو میدان میں گھیر کر مارتا ہے۔ وہ امت جو مدد کرنے سے پیچھے ہٹ جاتی ہے، وہ امت، آخری جملہ یہ، اس کے بعد مصائب، وہ امت جس امام کو مدد کرنے سے پیچھے ہٹ جاتی ہے، وہ امت جو امام کو مدد کرنے سے خاسر ہو جاتی ہے، اس امت کے سامنے امام شہید ہونا تو دور کی بات، امام کی عطرت کو زنجیروں اور رسنوں میں گرفتار کر کر لے جایا جائے گا، وہ امت سوائے رونے کے کچھ نہیں کرے گی، سوائے رونے کے کچھ نہیں ہوگا ان کے پاس۔ زہیرقین بننا ہے۔
حبیب ابن مظاہر بننا ہے، کیونکہ یہ وہ تھے جو دشمنوں کو توڑ کر امام کی نصرت کے لیے پہنچے تھے. امام تنہا ہو گئے تھے، ورنہ امام کے پاس لوگ آنے خوف کھاتے تھے، لیکن چند وہ لوگ جس کا ایمان مضبوط تھا وہ لوگ آ گئے. ہور آ گیا. حبیب ابن مظاہر کوفے کے بند راستوں کو توڑ کر امام کے پاس پہنچ گئے. مسلم ابن اوسجہ پہنچ گئے، لیکن اس کے باوجود بھی امام کو ضرورت تھی. اسی لیے آخری وقت پر امام نے حل من ناصر بلند کی، استغاثہ بلند کیا. ہے کوئی مدد کرنے والا؟ ابھی بھی وقت ہے، میرے پاس آ جاؤ. دشمن کا لشکر بجائے کی بات کو سن کر مدد کی طرف جائے، پتھر پھینکتے تھے امام پر، آواز دیتے تھے آ جاؤ، اگر نہیں آؤ گے تو ہم تمہارے خیموں پر حملہ کریں گے. حسین تنہا رہ چکے تھے. حضرت زینب تھی، ام کلثوم، نبی زادیاں، بچے، کس کے پاس چھوڑ کر جائیں؟ ایک سخت وقت تھا امامت پر، یہ سخت وقت تھا. ابتدا میں کہا تھا امام بہت غریب تھا. غریب ہمارا غریب غربت نہیں ہے، عربی غریب. دشمن جاہل تھا، ان کا انعام مشخص تھا. ابتدا میں نے پیش کیا تھا آپ کے سامنے کہ ان کی عادت تھی کہ انسان کے شہید ہونے سے پہلے ہی اس کا گلا تن سے جدا کرتے تھے. اس میں شاید ان کی قیمت زیادہ تھی، لیکن امام حسین نے یہ اجازت نہیں دی. جو بھی شہید گھوڑے کے نیچے آتا تھا امام فوراً پہنچ جاتے تھے. اور کو پہنچ گئے، جون کو پہنچ گئے، حبیب ابن مظاہر کو پہنچ گئے، مسلم ابن اوسجہ کو پہنچ گئے، شوذب و عابس کے پاس پہنچ گئے، علی اکبر کے پاس پہنچ گئے. لیکن واحد امام خود تھے جو کوئی شمر کو روکنے کے لیے نہیں آیا تھا. شمر ابھی حسین زندہ ہیں، تن سے سر جدا نہ کر. امام کے بدن سے زخموں سے سارا خون بہہ چکا تھا. آپ نے مرثیوں میں سنا ہے 1900 زخم تھے تنے چاک چاک پر، یعنی اتنے زیادہ حملہ ہو چکے تھے. اب عبداللہ الحسین ناتوان ہو چکے تھے. گھوڑے سے نیچے آتے امام، شمر خنجر لے کر چڑھتا ہے. پھر بھی دیکھیں اخلاق رسول اللہ کی ایک شباہت. امام شمر سے فرماتے ہیں شمر سارا خون بہہ چکا ہے، ابھی کچھ نہیں ہے، تھوڑی دیر میں روح بھی پرواز کر جائے گی. امام زمان ارواحنا لہ الفدا زیارت نائیہ میں سلام اس طریقے سے بیچتے ہیں. کتنے اچھے مصائب. امام نے فرمایا الشمر جالس علی صدرک، شمر سینے پر سوار ہو چکا تھا. ریش مبارک امام کے پکڑے، یہ امام کی زبانی مصائب ہیں. ریش مبارک پکڑ کر گردن کی طرف فشار دیا، پیچھے کی طرف کھینچا. خنجر کو نکالا، خنجر نکال کر پشتے گردن سے ذبح کرنا شروع کیا. اگر کسی کو کوئی چیز چبھتی اذیت کرتی ہے، انسان پہلے کیا کرتا ہے؟ اپنے ہاتھوں کو نزدیک کر کر اس اذیت دینے والی شے کو روکنے کی کوشش کرتا ہے. امام حسین چاہتے تھے کہ شمر کو اس کے ہاتھوں کو روکیں. جب شمر کا خنجر گلے پر چل رہا تھا، امام چاہتے تھے اس کے ہاتھوں کو روکیں، لیکن اتنے تیر پیوست تھے کہ امام کا ہاتھ گردن تک نہ پہنچا. امام کا ہاتھ گردن تک نہ پہنچا.
سر تن سے جدا ہوا نیزے پر بلند ہو گیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خداوند اسلام و مسلمین کی حمایت و نصرت فرما. جہاں جہاں پر بھی مومنین ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. دشمنان اسلام کو ذلیل و رسوا فرما. دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. آل سعود کو نابود فرما. آل خلیفہ، آل نہیان، آل ثانی پروردگار جتنے آل ہیں ان سب کو نابود فرما. مکے اور مدینے کو آل سعود کے پنجوں سے آزاد فرما. اسرائیل کو نابود فرما. علماء اعلام سارے مراجع تقلید بالخصوص ولی امر مسلمین کو طول عمر عطا فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں قرار فرما. ماتم ان سے